ناظرین کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹیو جابس کی خود نوش کے خلاصے کا سلسلہ ابواب کے لحاظ سے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ اس سلسلے کی 10ویں ویڈیو ہے اور اس میں 9ویں چیپٹر کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایپل کمپنی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، لیکن اس کو اب پبلک میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے شیئرز کی قیمتیں کس طریقے سے طے ہوں گی، کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں کیا کیا گیا، تو یہ اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ پھر کروڑ پتی بھی بن گئے۔ تو یہ کیسے ہوا اس میں اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مشہور زمانہ کمپنی ایپل کے قیام کی روداد، اسٹیو جابس کی خود نوشت سے ماخاذ۔ چیپٹر 9، ایپل کمپنی کا پبلک میں جانا، دولت اور شہرت کا آدمی۔ جب مائک مارکولا نے جنوری 1977 میں جابس اور ووزنیاک کی نئی شراکت داری کو ایپل کمپیوٹر کمپنی میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی تو انہوں نے اس کی قیمت $5309 رکھی۔ 4 سال سے بھی کم عرصے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کمپنی کو پبلک میں لے جایا جائے۔ یہ 1956 میں فورڈ موٹرز کے بعد سب سے زیادہ سبسکرائب شدہ ابتدائی عوامی پیشکش بن گئی۔ دسمبر 1980 کے آخر تک ایپل کی قیمت $1.79 بلین تھی۔ جی ہاں، بلین۔ اس عمل میں ایپل نے 300 لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیا۔ ڈینیل کوٹکے ان میں شامل نہیں تھا۔ وہ کالج میں، ہندوستان میں، الون فارم میں اور کرسن برینن کے بحران کے دوران کرائے کے گھر میں جابس کا ساتھی تھا۔ اس نے ایپل میں اس وقت شمولیت اختیار کی جب اس کا ہیڈ کوارٹر جابس کے گیراج میں تھا اور وہ اب بھی وہاں 1 گھنٹے کے ملازم کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن وہ اتنی اونچی سطح پر نہیں تھا کہ اسٹاک آپشنز میں کٹوتی کی جا سکے جو IPO سے پہلے دیے گئے تھے۔ میں نے سٹیو پر مکمل اعتماد کیا اور میں نے فرض کیا کہ وہ میرا خیال رکھے گا جیسا کہ میں نے اس کا خیال رکھا تھا، اس لیے میں نے زور نہیں دیا، کوٹکے نے کہا۔ اسے اسٹاک کے اختیارات نہ دینے کی سرکاری وجہ یہ تھی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹیکنیشین تھا، تنخواہ دار انجینئر نہیں تھا جو اختیارات کے لیے کٹ آف لیول تھا۔ اس کے باوجود اسے معقول طور پر بانی کا اسٹاک دیا جا سکتا تھا، لیکن جابس نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایپل کے ایک ابتدائی انجینئر اینڈی ہرٹزفیلڈ کے مطابق اسٹیو وفاداری کے برعکس ہے جو اس کے باوجود اس کے ساتھ دوست رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو لازمانہ چھوڑ دیتا ہے جن کے وہ قریب ہے۔ کوٹکے نے جابس کے دفتر کے باہر منڈلاتے ہوئے اور اسے پکڑ کر اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر تصادم میں جابس نے اسے دور کر دیا۔ کوٹکے نے یاد کرتے ہوئے کہا، میرے لیے واقعی میں کیا مشکل تھا، سٹیو نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میں اہل نہیں ہوں۔ وہ ایک دوست کی حیثیت سے میرا اس پر حق تھا۔ جب میں اس سے اسٹاک کے بارے میں پوچھتا تو وہ مجھے بتاتا کہ مجھے اپنے مینیجر سے بات کرنی ہے۔ آخرکار IPO کے تقریباً 6 ماہ بعد کوٹکے نے جابس کے دفتر میں جانے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنے کی ہمت کی، لیکن جب وہ اس سے ملنے کے لیے اندر آیا تو جابس اتنی سرد مہری سے ملا کہ کوٹکے وہیں جم کر رہ گیا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا سا لگا اور میں رونے لگا اور بس اس سے بات نہیں کر سکا، کوٹکے نے یاد کیا۔ ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ میں اس پر بہت افسردہ تھا۔ راد ہولٹ، وہ انجینئر جس نے پاور سپلائی بنائی تھی، بہت سے اسٹاک آپشنز حاصل کر رہا تھا اور اس نے اسٹیو کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جابس سے کہا، ہمیں تمہارے دوست ڈینیل کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس نے کہا، اور اس نے مشورہ دیا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپشنز میں سے اسے کچھ دنیا چاہیے۔ جو کچھ تم اسے دو گے میں اسے میچ کروں گا، ہولٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے 0 آپشنز دوں گا۔ ووزنیاک کا رویہ حیرت کی بات نہیں، اس کے برعکس تھا۔ حصص کے پبلک میں جانے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا۔ اس انی اپنے 2000 آپشنز کو بہت کم قیمت پر 40 مختلف مڈل لیول ملازمین میں بیچا اور اس کا زیادہ تر فائدہ اٹھانے والے گھر خریدنے کے قابل ہو گئے۔ ووزنیاک نے اپنے اور اپنی نئی بیوی کے لیے خوابوں کا گھر خریدا، لیکن اس نے جلد ہی اسے طلاق دے دی اور گھر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے بعد میں ان ملازمین کو بھی حصص دے دیے جن کے بارے اسے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان ملازمین میں کوٹکے، فرناندیز، اوگنٹن اور ایسپینوسا شامل تھے۔ ہر کوئی ووزنیاک کی سخاوت کے بعد اس سے محبت کرتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے جابس سے بھی اتفاق کیا کہ وہ بہت ہی نادان اور بچوں جیسا تھا۔ چند ماہ بعد یونائٹڈ وے کا ایک پوسٹر جس میں ایک بے سہارا آدمی دکھایا گیا تھا، کمپنی کے بلیٹن بورڈ پر چل گیا۔
किसी ने इस पर लिखा 1990 में जॉब्स नादान नहीं था। इसने इस बात को यकीनी बनाया था कि करसन बरीनन के साथ इसके मुआहदे पर आईपीओ आने से पहले दस्तखत हो जाए। जॉब्स आईपीओ का अवामी चेहरा था और इसने इसे संभालने वाले दो सरमायाकारी बैंकों का इंतखाब करने में मदद की, जिनमें से एक रिवायती वाल स्ट्रीट फर्म मॉर्गन स्टैनले और दूसरी सान फ्रांसिस्को में गैर रिवायती बुटीक फर्म ही मुबरचत एंड क्विस्ट। स्टीव मॉर्गन स्टैनले के लोगों की तरफ बहुत गैर संजीदा था, जो उन दिनों एक बहुत ही मजबूत फर्म थी, बिल ही मुबरचत ने याद किया। मॉर्गन स्टैनले ने पेशकश की कीमत $18 पर रखने का मंसूबा बनाया, हालांकि ये वाज़ेह था कि हिस्से तेजी से बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ कि उन स्टॉक्स का क्या हुआ जिनकी कीमत हमने $18 रखी थी, जॉब्स ने बैंकर से पूछा। क्या तुमने इसे अपने अच्छे ग्राहकों को नहीं बेचा? अगर ऐसा है तो आप मुझसे 7% कमीशन कैसे ले सकते हैं? ही मुबर्राचत ने तस्लीम किया कि सिस्टम में बुनियादी नाइंसाफी थी और इसने बाद में आईपीओ से पहले हिस्स की कीमतों में रिवर्स नीलामी का ख्याल पेश किया। एप्पल 12 दिसंबर 1989 की सुबह मंजर आम पर आया। तब तक बैंकर्स ने स्टॉक की कीमत $22 फी शेयर रख दी थी। ये पहले दिन $29 पर चला गया। जॉब्स ही मुबर्राचत एंड क्विस्ट ऑफिस में इब्तिदाई तिजारत देखने के लिए इन वक्त पर पहुंचा था। 25 साल की उम्र में इसकी वैल्यू $256 मिलियन थी। बेटा अब एक अमीर आदमी है। अमीर होने से पहले और बाद में, और दर हकीकत पूरी जिंदगी जिसमें टूटा फूटा और अरबपति होना भी शामिल था। दौलत की तरफ स्टीव जॉब्स का रवैया पेचीदा था। वो एक मुतजाद हिप्पी था जिसने एक दोस्त की इजादात का फायदा उठाया जो उन्हें मुफ्त में देना चाहता था, और वो एक ज़ैन अकीदतमंद था जिसने हिंदुस्तान की यात्रा की और फिर फैसला किया कि इसकी जिंदगी का मकसद एक कारोबारी इदारा बनाना है। और फिर भी किसी ना किसी तरह ये रवैये बजाय एक दूसरे के साथ मुतनाज़ा दिनकने की बजाय एक दूसरे के साथ बंधे हुए लग रहे थे। इसे कुछ मादी अशिया से बेपना मोहब्बत थी, खास तौर पर वो जो बारीक बीनी के साथ डिज़ाइन और तैयार किए गए थे, जैसे पोर्श और मर्सिडीज कारें, हिंकिल्स चाकू और ब्राउन एप्लायंसेस, बीएमडब्ल्यू मोटरसाइकिलें और इनसल एडम्स प्रिंस, पियानो और बैंग एंड की ऑडियो मसनूआत। फिर भी जिन घरों में वो रहता था, कोई बात नहीं। फिर भी जिन घरों में वो रहता था, खा वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, दिखावे का मुजाहरा नहीं करता था और सिर्फ इतना सजाया जाता था कि वो शेखर को शर्मिंदा कर देते थे। ना इस वक्त और ना ही बाद में वो किसी वफ्द के साथ सफ़र करता था, ना ही इसने ज़ाती अमला रखा, हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। इसने एक अच्छी कार खरीदी लेकिन हमेशा खुद ही चलाता था। जब मार्कोला ने जॉब्स को लेयर जेट खरीदने में इसके साथ शामिल होने को कहा तो इसने इनकार कर दिया, हालांकि इसने बिलाखिर एप्पल से गल्फ स्ट्रीम इस्तेमाल करने का मुतालबा किया। अपने वालिद की तरह वो सप्लाई करने वालों के साथ सौदेबाजी करते वक्त चिलचिला हो सकता था, लेकिन इसने मुनाफा की ख्वाहिश को अजीम मसनूआत तामीर करने के अपने शौक पर फोकियत नहीं दी थी। एप्पल के मंजराम पर आने के 30 साल बाद इसने इस बात पर गौर किया कि अचानक पैसा आना कैसा था। मैंने कभी पैसे की फिक्र नहीं की। मैं एक मुतवस्सित घराने में पला बड़ा, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भूखा रहूंगा। और मैंने अटारी में सीखा कि मैं एक ठीक इंजीनियर बन सकता हूँ, लिहाजा मैं हमेशा जानता था कि मैं इससे गुजर सकता हूँ। जब मैं कॉलेज और हिंदुस्तान में था तो मैं रज़ाकाराना तौर पर गरीब था और मैंने काम करते हुए भी एक सादा जिंदगी गुजारी। लिहाजा मैं काफ़ी गरीब से, जो बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे पैसे के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, नाकाबिल यकीन हद तक अमीर होने तक जब मुझे इस वक्त भी पैसे के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने एप्पल में ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और महसूस किया कि उन्हें मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उनमें से कुछ ने एक रोल्स रॉयस और मुख्तलिफ मकानात खरीदे जिनमें से हर एक हाउस मैनेजर के साथ था, और फिर किसी ने हाउस मैनेजर को संभालने के लिए अफराद रखे। उनकी बीवियों की प्लास्टिक सर्जरी हुई और वो उन अजीबो गरीब लोगों में बदल गईं। इस तरह मैं जीना नहीं चाहता था। ये पागलपन है। मैंने अपने आप से वदा किया कि मैं इस रकम को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जॉब्स कोई खास इंसान दोस्त शख्स नहीं था। इसने मुख्तसर तौर पर एक फाउंडेशन कायम की, लेकिन इसे चलाने के लिए इसने जिस शख्स की खिदमात हासिल की थीं, इससे डील करने में इसे माशक्लात का सामना करना पड़ा। जॉब्स को वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे जो समझते थे कि वो फिलैंथ्रोपी को असरनो ईजाद कर सकते हैं। इससे पहले इसने खामोशी से $5,000 का चेक एक फाउंडेशन, लेरी ब्रिलियांट सेवा फाउंडेशन को भेजा ताकि गुर्बत से निमटने में इसकी मदद कर सके, और वो इस फाउंडेशन के बोर्ड में शामिल होने पर भी रजामंद हो गया। लेकिन जब बर्नत बोर्ड के कुछ मेंबरान बशमूल वीवी गरेवी और जेरी गार्सिया को अपने आईपीओ के फौरन बाद एप्पल के पास चंदा मांगने के लिए आते हुए देखा तो वो बिंदुक गया।
اس کے بجائے اس نے ایسے طریقے تلاش کرنے پر کام کیا جس سے عطیہ کردہ ایپل II اور پروگرام فاؤنڈیشن کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے۔ یہ فاؤنڈیشن نیپال میں اندھے پن پر سروے کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ذاتی تحفہ اس کے والدین پال اور کلارا جابز کے لیے تھا، جن کو اس نے تقریباً $7,50,000 مالیت کے اسٹاک دیے تھے۔ انہوں نے کاچے شیئر اپنے لاس الٹوس کے گھر کی مورگیج کی ادائیگی کے لیے بیچے، جس پر ایک چھوٹا سا جشن منانے جابز ان کے پاس آیا تھا۔ یہ ان کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ ان کو مورگیج نہیں بھرنی تھی، جابز نے یاد گیا۔ اس پارٹی کے لیے انہوں نے چند قریبی دوستوں کو مدعو کیا تھا، پھر بھی انہوں نے ایک اچھا گھر خریدنے پر غور نہیں کیا۔ وہ اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جابز نے کہا۔ ان کی جو زندگی تھی وہ اس سے خوش تھے، جابز نے کہا۔ ان کی واحد خواہش ہر سال پاناما کینال سے گزرنے والی پرنسز کروز کی سیر پر جانا تھا۔ جابز کے مطابق وہ اس کے والد کے لیے بڑا کروز تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنے کوسٹ گارڈ کے وقت کے جہاز کی یاد دلاتا تھا جو ڈی کمیشن ہونے کے لیے سان فرانسسکو جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ایپل کی کامیابی کے ساتھ ہی جابز کی شہرت اس کے پوسٹر بوائے کی ہوئی۔ اکتوبر 1981 میں انک اسے اپنے سرورق پر شائع کرنے والا پہلا میگزین بن گیا۔ اس آدمی نے کاروبار کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے، اس نے اعلان کیا۔ اس میں جابز کو صاف ستھرا تراشی ہوئی داڑھی اور اچھے انداز والے لمبے بالوں کے ساتھ نیلی جینز اور ڈریس شرٹ پہنے ہوئے دکھایا گیا تھا، ایک بلیزر کے ساتھ جو تھوڑا سا ساتینی تھا۔ وہ ایپل II پر جھک رہا تھا اور مسحور کن نگاہوں کے ساتھ جو اس نے رابرٹ فرید لینڈ سے حاصل کی تھیں براہ راست کیمرے میں دیکھ رہا تھا۔ میگزین نے رپورٹ کیا کہ جب اسٹیو جابز بولتے ہیں تو یہ کسی ایسے شخص کے جوش و خروش کے ساتھ بولتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ماستقبل وجود میں آئے۔ فروری 1982 میں ٹائمز میگزین نے نوجوان کاروباریوں کے لیے ایک پیکج کیا۔ سرورق پر جابز کی ایک پینٹنگ تھی جس میں ایک بار پھر وہ اپنی ہپنوتک دھورتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تھا۔ مرکزی کہانی میں کہا گیا تھا جابز نے عملی طور پر اکیلے اپنے ہاتھ سے پرسنل کمپیوٹر انڈسٹری کی تخلیق کی۔ مائیکل مورٹس کے لکھے گئے پروفائل میں لکھا ہے 26 سال کی عمر میں جابز ایک کمپنی کے سربراہ ہیں جو 6 سال قبل اپنے والدین کے گھر کے بیڈ روم اور گیراج میں واقع تھی، لیکن اس سال اس کی فروخت $600 ملین ہونے کی امید ہے۔ ایک ایگزیکٹو کے طور پر جابز کبھی کبھی ماتحتوں کے ساتھ سخت مزاج اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں، مجھے اپنے جذبات کو اپنے تک رکھنا سیکھنا پڑے گا۔ اپنی نئی شہرت اور خوش قسمتی کے باوجود وہ اب بھی اپنے آپ کو کاؤنٹر کلچر کا نمائندہ تصور کرتا تھا۔ اسٹینفورڈ کلاس کے دورے پر اس نے اپنا ولکس باشفورڈ بلیزر اور اپنے جوتے اتارے اور میز کے اوپر رکھے دیے تھے اور اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ طلباء نے سوالات پوچھے جیسے کہ ایپل کے اسٹاک کی قیمت کب بڑھے گی، جسے جابز نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے مستقبل کی مصنوعات کے بارے میں اپنے شوق کے بارے میں بات کی، جیسے کہ کسی دن کمپیوٹر کو کتاب کے جتنا چھوٹا بنانا۔ جب طلباء کے سوالات ختم ہو گئے، جابز نے اچھی طرح سے تیار طلباء سے سوالات پوچھ لیے۔ تم میں سے کتنی کنواری ہیں؟ اس نے پوچھا، جواب میں گھبراہٹ کے کہے تھے۔ تم میں سے کتنے لوگوں نے LSD لیا ہے؟ اس سے مزید بے چینی پھیلی اور صرف ایک دو ہاتھ اوپر گئے۔ بعد میں جابز بچوں کی نئی نسل کے بارے میں شکایت کرنے لگا جو اسے اپنے سے زیادہ مادیت پسند اور کیریئر ست لگتے تھے۔ جب میں اسکول گیا تو یہ 60 کی دہائی کے فوراً بعد اور اس سے پہلے کی بات تھی جب عملی بامقصدیت کی یہ عمومی لہر قائم ہو چکی تھی، جابز نے کہا۔ اب طلباء مثالیت پسندی کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں، کم از کم اس کے قریب کہیں بھی نہیں ہوں، اس نے کہا۔ جابز نے کہا کہ ہماری نسل مختلف تھی۔ مثالیت پسندی کی لہر کی 60 کی دہائی اب بھی ہماری پشت پر ہے اور زیادہ تر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میری عمر کے ہیں ان میں یہ ہمیشہ کے لیے تو نقش ہے۔ ناظرین، آپ نے اسٹیو جابز کے خود نوشت کے خلاصے کے سلسلے کی 10ویں ویڈیو دیکھی۔ اس میں چیپٹر 9 کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، تو آپ اس کو دیکھ کے اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اس میں ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں اگلی حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔